اور آپ کی خدمت میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون اور سرور میسر آ سکے. کو بند کریں گے جی, بالکل ڈبلنگ بیک اپ پکا سادہ کر دیں, پکا. دوسری تھوڑی سی بھی آواز نہ ہو, سیٹی بھی ہو سکے تو بند کر دیں, تھوڑی سی آواز کھول دیں. گرامی قدر حضرات, ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم, آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن, فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے, کتب اللہ بین عینیہ, اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق, کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے. جو 100 مرتبہ درود سلام پڑھے اس کو یہ برکات میسر آتی ہیں, اور جو جتنا زیادہ پڑھے گا اس کو اتنی زیادہ برکات میسر آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستان مکرم, چونکہ آج کا آپ کا جو موضوع ہے انتہائی خوبصورت موضوع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انتہائی خوبصورت ہستیوں کا ذکر ہونے والا ہے. اور یہ میں بالکل ابتدا میں بات عرض کروں, آپ ذرا غور سے سنیں گے, آپ کو لطف آئے گا. جب بھی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات کی جائے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اہل بیت کی بات کی جائے تو یہ قرآن و حدیث سے ہونی چاہیے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, یہ قرآن و حدیث سے ہونی چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخصیات ہی قرآنی ہیں. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی, یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ شخصیات ہی قرآنی ہیں. بعض لوگ ان کا جب ذکر کرتے ہیں نا تو کیڑے نکالنے کے لیے بیچارے تاریخ کا سہارا لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ تاریخ میں لکھا ہے. میں نے کہا بیٹا قرآن کے سامنے تیری تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, حدیث کے سامنے تیری تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ ہستیاں ایسی ہیں ان کا ذکر تاریخ میں نہیں, رب نے قرآن میں فرمایا ہے. تو جب قرآن میں کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان ہستیوں کا ذکر قرآن و حدیث کے ذریعے سے کیا جائے. اور ویسے بھی یہ یاد رکھ لیں, جو تاریخ ہے نا, بالخصوص حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اور بعد کے معاملات جو ہیں, ہر وہ تاریخ کا گوشہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو, مماثل ہو, موافق ہو, اسی کو قبول کیا جائے گا. جو کسی بھی اعتبار سے ٹکرا جائے بالکل اس کو رد کر دیا جائے گا. کیونکہ لکھنے والا پتہ نہیں اس نے کیسے لکھا, کہاں سے لکھا, ہم اس کی بات تھوڑے مانیں گے, ہم تو رب کی بات مانیں گے. ہم پھر قرآن و حدیث کو دیکھیں گے. بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اگر یہ آپ نقطہ سمجھ جائیں نا تو آپ کے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اے جی میں ہمیں چھلے مچھے مننے اٹھ کے کھلو جاندے نے, اے سوال دا جواب تے اے سوال دا جواب. انہاں کہا ٹیک کو بہتا ٹان ٹان نہ کر, انہاں دا ذکر جدوں بھی کرنا تیرے سوالاں تے نہیں ہونا, انہاں دا ذکر جدوں کرنا ہے قرآن و حدیث تو سوال کٹ, تو پھر تو تیرے سامنے ہم بات بھی کریں. جنوں اپنے پیو دا نہیں پتا ہوندا وہ بھی صحابہ تے گلاں کردا پھردا ہے. اے گل کرن والی یار کچھ خدا کا خوف کرو. اس لیے میں یہ ابتدا میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ بڑا خاص موڑ ہے جسے سمجھنا پڑے گا, تبھی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کی عزت پر پہرا دیا جا سکتا ہے. ورنہ یہ لکھنے والوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے. تو اہل سنت کا موقف جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. اب آئیے ذرا قرآن مجید برہان رشید, جو آیات بینات کے 2 مقام میں نے تلاوت کیے ہیں, میں چاہوں کہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کر کے بات کو آگے لے کے چلوں. توجہ ہے بھی فرنٹ سیٹوں والے, میری طرف دیکھیں گے جناب. دوستان مکرم, اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن مجید برہان رشید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اب یہ بالکل مطلق ہے, معیت مطلقہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں پر نہ صحابہ کرام کی تخصیص ہے نہ اہل بیت کی تخصیص ہے. فرمایا جو بھی حضور کے ساتھ ہیں, صحابہ بھی ساتھ ہیں, اہل بیت بھی ساتھ ہیں. توجہ نہیں فرما رہے. فرمایا جو جو میرے حبیب کے ساتھ ہیں ان کی شان کیا ہے؟ ان کی شان یہ ہے دشمنوں پر سختی کرتے ہیں, آپس میں ان کا بڑا پیار ہے. توجہ فرما رہے میری بات پر. اب
अल्लाह रब्बुल इज्जत वो हजरात सहाबा कराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत अथार के जमी अहबाब व अफराद उनके बारे में फरमा रहा है कि जो मेरे हबीब के साथ है उनकी ये शान है, आपस में नहीं इनका कोई ऐसा बात जैसे काफिरों पर सख्ती करते हैं, नहीं, फरमाया आपस में प्यार है, काफिरों से सख्ती करते हैं। अब जब अल्लाह फरमा रहा है कि इनका आपस में प्यार है, अब अल्लाह की बात माने या किसी डूम की माने? बट्ठे नहीं बहना पुत्र, तकड़ा होके बह। अल्लाह की बात माने या किसी डूम की माने? तो हम डूम की नहीं मान सकते, हम रब की बात को मानेंगे। बाकी रह गई ये बात, बस औकात मुआमलात हो जाते हैं। हमारे घर में वालिदैन हूं तो आपस में कुछ ना कुछ मामला हो जाता है ना, तो बताओ किसके हक में फैसला देते हो? बोलो सारे, मां के हक में या बाप के हक में? तो बोलो ना यार। भाई आप मां के साथ जब आपके वालिदैन आपस में उनका कोई तनाजा हो गया, आप मां को गालियां देते हैं, बाप को देते हैं? खुल के बात करें, किसी को भी नहीं देते। अच्छा चलो किसी को कुछ नहीं कहते तो धक्के दे के घर से बाहर किसको निकालते हैं, मां को या बाप को? अच्छा ये भी नहीं कर सकते तो बताओ फिर उस वक्त मारते किसको हो, मां को या बाप को? ये भी ना मार सकते हो, ना धक्के देते हो, ना गालियां देते हो। क्यों? आपके सामने मामला हुआ है, आपको पता होता है कि यहां पर अम्मा का कसूर है या अब्बे का, फिर चुप रहते हो और कहता कारी साहब गल्लां ठीक ने, ये साडे बुजुर्ग ने। मैं क्या खुदा तेरू अकल देवे, जेड़े तेरे घर दे बुजुर्ग ने उन्हां दा कोई मसला बन जाए तो चुप हो जाना भी लोग मैनू हलाली आखण हरामी ना आखण। वो जेड़े इस्लाम दे बुजुर्ग ने जे उन्हां दा कोई मसला बन गया तो फिर भी चुप ही रहे ना। आवाज कमजोर ना करें, जरा सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से कहें। समझ आ रही मेरी बात की? अल्लाहु अकबर। ये इस्लाम के बुजुर्गों के बारे में लोगों को किसने फैसला करने का हक दे दिया? ये 1400 साल के बाद फाइलें उठा के फिरते हैं फैसला करने के लिए, यहां ये। मैंने कहा जनाब अपनी औकात में रहिए। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, अपनी औकात में रहिए। ये डाकाते ओडी गल कर, समझ आ रही मेरी बात की? तो बिल्कुल ये अगर मिसाल समझ आ गई ना तो फिर आपको सारे मसले समझ आ जाएंगे। ये कहां पर मुआमलात नहीं होते, हर घर में हो जाते हैं, लेकिन हमें फैसला करने की जुर्रत किसने दी है? जब अल्लाह ने कुरान में बता दिया कि इनका आपस में कोई मामला हो भी तो फिर भी, और ये भी सुन लें, अगर इनका कोई आपस में मामला हो भी ना तो वो दुश्मनी, इनाद और झगड़ों की बुनियाद पे नहीं होता था। समझ आ रही ना? ये इख्तलाफे राय होता था, जिसको खता इत्तेहादी कहते हैं, जिसका पिछले 6 माह से बड़ा ड्रामा चला हुआ है और कई लोग पटड़ियों से उतर गए बेचारे। समझा है ना? सारी जिंदगी पढ़ते पढ़ाते रहे, बयान करते रहे और आप पकड़ियां उतर गए हैं। चलो खैर, उतर जो जमाना तो किसी माफ नहीं ना करता। आई 2 नंबरी करते पे हो तो हुण तुहानूं सुणदा भी तो कोई नहीं ना। हुण जांदे ने तो लुक के जांदे ने, कल तक शेर सन हुण गिद्दड़ बने फिरदे ने। ओ बोलो मेरी चुप कीती कौम। इस वास्ते मसलक से जिसने गद्दारी की है ना साइयां ओदा कद वेख्या ते ना ओदा वेख्या कि किड्डी वड्डी गड्डी च फिरदा है, ना वेख्या कि किड्डी वड्डी कलगी है, इंग्लैंड गया कि नहीं गया। साईं कहते ने साडा बण, बाबा खादम तो एक बारी भी नहीं सी गया। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। गल ये नहीं है कि कौन किथे गया है, गल है सरकार दी बारगाह कबूल केड़ा हो गया है। इस वास्ते आज ये लोग मुंह छुपाते फिरते हैं। मैंने कहा नहीं, मसलक से गद्दारी करनी थी, और अगर कर बैठो तो अभी मौका सांसें चल रही हैं, तौबा करो। ये कौन सा ड्रामा है? तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, ये इनके आपस के जो मामलात वो इस लेवल के, बस इसमें कोई किस्म की दुश्मनी और इनाद और एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात वो इस लेवल के नहीं थे जो लोग बयान करते हैं। मैं अर्ज करूंगा आगे चल के, लेकिन जब कुरान ने फरमा दिया कि ये काफिरों पर सख्ती करते हैं, आपस में प्यार है, अकीदा खुल के सामने आ गया। दैट्स ओके, इसमें दूसरी राय रखने की क्या बात है भाई? बाकी वैसे भी अहले सुन्नत का यह नजरिया है कि जो हमारे बड़ों के मामलात है उनमें हमें जुबान खोलने की इजाजत ही नहीं है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं? हमें जुबान खोलने की इजाजत ही नहीं है। इस वास्ते भी नहीं है कि वो हमारे बुजुर्ग हैं, और इस वास्ते भी नहीं है कि हम मौके पर नहीं थे। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है आपकी। मौके पर होते तो फिर तुम्हें से कोई पूछता कि बता अब क्या मसला है, तो तुम मौके पे है ही कोई नहीं, और जो बातें करते उसकी औकात यह कि अलहमदो का पूरी का तर्जमा नहीं कर सकता। तो गल्ला सहाबा कराम नु कर दिया जेना ते दरूद रब भेजदा है। आप कहेंगे ये तो नबी पाक पर दरूद भेजता है, तू कह रहा है सहाबा पर।
میں کہ آئی تھے تو انہوں پتہ نہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو محبوب کریم علیہ السلام کے صحابی آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے جو بھی عز و شرف آپ کو عطا فرمایا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی میسر آیا ہے، اب اللہ تعالیٰ درود آپ پہ بھیجتا ہے تو ہم تو رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، او صحابہ ٹینشن نہ لو، اللہ تواڈے اوتے ہی اپنا درود نازل فرماؤں۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن مجید برہان رشید نے اس پہلو کو بھی واضح کیا ہوا ہے۔ دوستان مکرم، اس واسطے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہو یا اصحاب پاک ہو، ان کی شان کو قرآن و حدیث کے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب آئیے، اگر یہ نقطہ اور عقدہ آپ سمجھ چکے، اب آ جائیے ذرا اگلی بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب، اس کے بارے میں نا لوگوں نے بیچاروں نے دائرے بنائے ہوئے، توجہ میری طرف نہیں ہو رہی آپ کی، لوگوں نے دائرے بنائے، ان دائروں میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں۔ ہمارا دائرہ اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، ہمارا دائرہ وہ ہے جو رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، توجہ ہے میری طرف تو پھر میں بات کہوں آپ سے۔ میں ایک مرتبہ جنگ میں تقریر کرنے گیا تو وہاں پر ایک دوست نے مجھے تقریر سنی، تقریر سننے کے بعد کہتا ہے ماشاءاللہ طاری صاحب بڑا مزہ آیا ہے، لیکن ایک گل ہے۔ میں کہا کیڑی؟ کہندا جی آلے بیت دا مقابلہ کوئی نہیں۔ تو میں کیا مقابلے تو کراؤں دے تسی ہو، اسی تو کدی کرایا ہی نہیں۔ توجہ نہیں ہو رہی آپ حضرات کی؟ پتر او پترا بہ جا یار، مہربانی کر بہ جا، آپ نے پیسے سٹن لگے، آپ میری تقریر نہیں خراب کرنی، تہاڈی مہربانی، کیونکہ ایک ایک گل بڑی قیمتی ہے، تہاڈے روپیاں تو قیمتی ہے، اس واسطے مہربانی کرو۔ جن نے جوان بیٹھے ہو نا، یہ تہاڈی عقیدے تے زیادہ ڈاکہ ماریا جاندا ہے، تے میری دو چار گلاں ذرا سن لو، ایک گھنٹہ میں تہاڈے نال کلام کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ کونی دیر تک توجہ فرماؤ۔ دوستان گرامی کہنا جی مقابلہ، میں کہ مقابلہ کیتا کس نے ہے؟ پہلو تو یہ دس، اسی تو کردے ہی نہیں، مقابلے دا تو شوق تانوں ہے، سمجھ آ رہی نا؟ ویسے میں کہ جو تیرے ذہن چ باہر تک کڈ، مینوں پتہ لگے بھی تو آکھنا کی ہے۔ اگے ویکھو جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جڑی نماز سانو سکھائی ہے نا، او جڑا درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اوتھے اصحاب محمد دا ذکر ہی کوئی نہیں، تو پھر آل تے آل ہوئی نا۔ میں نے آخیا گل تیری ایتھوں تک ٹھیک ہے، لیکن جیڑا تو استدلال کردا پیا نا اندر دا تیرا کوڑ، وہ ٹھیک نہیں۔ مینوں کہندا ایتھے آل دا ذکر ہے، صحابہ دا ذکر ہی کوئی نہیں، آل نال درود صحابی تے ہے ہی نہیں۔ میں کیا اللہ رب العزت بھی بڑا مہربان ہے نا، محبوب کریم بھی اللہ دی عطا نہ ہر شے جان دے سن نا۔ میں آخیا اتحیات آوندی ہے؟ آخیا ہو۔ میں کیا او دے وچ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میں کہا دس عباد اللہ صالحین کون نے؟ اکھے یہ تو نہیں مینوں پتا، تو میں کہا جے پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا۔ عباد اللہ صالحین تو مراد دس کون نے؟ میں کہا جا اپنے کسی مولوی داکے نو پوچھ کے آ، پھر میرے نال گل کریں۔ اکھے پھر بھی تسی دسو۔ میں کہا میں تو تیری چکی دانے پاواں گا، میں تو تینوں دس کے ہی چلاں گا۔ اس تو مراد حضور دے صحابہ نے، اور کل اولیاء امت، وچے صحابی، وچے اہل بیت، وچے اولیاء امت، سارے وچ آ گئے نے۔ تو میں آخیا ہے اتحیات پڑھنا واجب ہے ہی، اللہ نے اوتھے اپنے صحابہ دا ذکر کروا چھڑیا۔ اللہ نو پتا سی نا کہ کوئی بے ایمان چھڑ کے نہ ٹر جائے، فرمایا صحابہ دا ذکر پہلے، آل پاک دا ذکر بعد دے وچ ہے۔ پتا سی آل دا ذکر تے کر لین گے، موت تے پینی صحابہ دا ذکر تے، بول دے نہیں پے نا۔ میں کہ ہن سمجھ آ گئی ہے، لیکن میں کہ میں تنوں جٹ کے طریقے نال بھی سمجھا دیا نا، اے تیرا شوق پورا کر چھڈا۔ آل ساتھ ہے تو صحابی تو ہے ہی نہیں۔ میں کہ میری گل سن، جے تیرے حلال دی ٹاکی لگی ہوئی نا تو میرا جواب دیویں گا۔ کہندا دسو جی۔ میں کہ دسو نبی پاک دا جڑا روضہ پاک ہے، اس روضے دے وچ کلے نبی پاک نے یا کوئی ہور بھی نال ہے؟ جیندا جیندا بندہ جڑا روٹی کھا کے آیا حلال کرے، دس کون نے؟ آخے نال تے حضرت ابوبکر تے حضرت عمر نے۔ میں آخیا ہوں میں تینوں اپنے طریقے نال سمجھاواں، چونکہ میں اعلی حضرت دا ملنگ۔ میں آخیا نبی پاک نے نا درود دے وچ اپنی آل نو نال رکھیا ہے، تے روزے دے وچ اپنے اصحاب نو نال رکھیا ہے۔ آل بھی نال ہے، اصحاب بھی نال ہے، نہ آل جدا ہو سکتی نہ مصطفیٰ دے اصحاب جدا ہو سکتے۔ جزاک اللہ۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟
دو چار بندے پھر چپ ہو جاتے ہیں، او بھائی گل تکڑے ہو کے سنیا کرو ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون سی بات ہے کہ آپ کے دل میں جو آتا ہے آپ اول فال بکتے رہتے ہیں، کدی سانو بھی تو سننا، گھنٹہ تینوں سنیا کو 2 منٹ سانو بھی سن ہو، تجھے پتہ چلے اصل حقائق ہے کیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی، اور جو آپ کی اہل بیت ہے وہ بھی، وہ حضور نے ساتھ رکھا ہے۔ اور ادھر دیکھیے میں نے نالی پینترا بدلیا، ہاں ہاں گال تو ٹھیک ہے پر آل تو نبی دے موڈیاں تے کھیڑی ہے۔ میں کیا انکار کے نے کیتا ہے، سنی کھول کے بیان کرتا، سنی دا سینہ ہی انجدا ہے، آل دا ذکر آوے تاں بھی خوش ہوندا ہے تے جے اصحاب دا ذکر آوے تے تاں بھی خوش ہوندا ہے، کیونکہ اسی جنوں بھی منے حضور دی وجہ تو منے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو مرکزی حیثیت ہے تے جنوں نسبت حضور دے نال ہے، ساڈے تے سراں دا تاج ہے، ساڈے تے اکھاں دا نور ہے یار، اہل بیت ہون یا صحابہ ہون۔ اچھا میں آخیا بھی ہوں میری بھی گل سن، پھر وہی گل جھٹکے طریقے نال میں تو مسئلہ حل کراں گا بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے موڈیاں پاکاں تے کندھے مبارکاں تے آل پاک آئی، میں نے کہا بڑے ہی کمال دی بات ہے، بڑے ہی عز و شرف دی بات ہے۔ میں کہا یار مینوں ایک گل تے دسو، جڑے نبی پاک دے موڈیاں تے بیٹھے نے وہ تانوں نظر آئے نے تے جنہاں دے موڈیاں تے نبی بیٹھے نے؟ یار اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو۔ ہن کئیاں نو شاید ذہن وچ نہ ہوے، میں آکھیا نبی پاک نے جس رات ہجرت فرمائی حضرت ابو بکر دے موڈیاں تے بیٹھ کے تشریف لے کے گئے تے میں آکھیا سنیاں دا عقیدہ ویکھ کڈا ستھرا، جڑے نبی پاک دے موڈیاں تے بیٹھے اسی انہاں دی بھی شان ماننے ہاں تے نبی جنہاں دے موڈیاں تے بیٹھا اس ابو بکر دی بھی شان ماننے۔ بولو بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ وہ آپ جان بڑے سوال کر دینے اور تسی بھی چپ کر کے بہ جاندے ہو نا، اپنی بات کو سمجھا کر۔ ہن جدو یہ بھی گل انہوں سمجھ آ گئی نا بھی اتوں بھی میرے کو ناس نہیں ہونا، اگیوں پتا کی آکھن لگا شاہ جی حضرات مفتی صاحب اور جن میرے دوست بیٹھے ہو سنگی سارے بھرا ہی مہمان خاص ہو، کہنے لگا پھر علی دا مقابلہ کون کرے؟ میں کہا گل پھر اوتھے آ گئی، تینوں مقابلے تو سوا کوئی شے آوندی بھی ہے؟ تینوں کوئی شے آوندی بھی ہے؟ میں کہا تیرے ذہن کی باہر کر، کہندا ویکھو جی علی پاک سہرے بن کے نبی پاک دے گھر گئے تے حضرت سیدہ فاطمہ نال نکاح کر کے لے کے آئے، تے علی ورگا کون ہے؟ تو میں کہا جڑا ایک باری سہرے بن کے گیا ہے جی وہ علی نظر آیا ہی، تے عثمان غنی 2 باری سہرے بن کے گئے نہیں، وہ نظر کیوں نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے، کمال علی گل ہے۔ اور یہاں پر آ جائے تو کئی بدبخت نسلی کمینے ایسے بھی ہیں، نہیں نبی کی ایک بیٹی ہم باقیوں کو نہیں مانتے۔ میں کہا جا اسی تینوں بھی نہیں مانتے، اللہ اللہ تے خیر صلاح ہم تجھے بھی نہیں مانتے، جا جے کام دا ہے۔ جو حضور کی بیٹیوں کا انکار کرے وہ کو بندے دا پتر ہے؟ او بولو تو صحیح نا، ڈھلے ہی پہ گئے ہو سرکار، تکڑے ہو کے بیٹھو، وہ کوئی بندے دا پتر نہیں ہے بلکہ کئیاں بندیاں دا ہے۔ سمجھ گئے ہی ہونے یہ ہن کئیاں نو سمجھ آئی گئی، ساڈی قوم دا آئی تے مسئلہ ہے۔ اسی جدو گل کریے تانوں کئیاں نو کل سویرے سمجھ آنی، انہاں نے سیڑھ صداقت نو پوچھنا اے کی مطلب سی؟ ساڈی قوم آ حال ہے، ساڈی قوم دا۔ او جاگو تھوڑا جا میرا بھرا، اور میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے گھر جیڑا گیا سارے کیوں نہیں دسدے؟ نہیں توجہ فرما رہے فرنٹ سیٹوں والے ذرا نوجوان حضرات۔ میں کہ چلتے انہوں ایک اور طریقے دے نال بھی گل دسا نا۔ میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں جو سہرے باندھ کے جائے اس کی تو بڑی شان ہے۔ میں نے کہا بتا جس کے گھر میں نبی خود سہرے باندھ کے جائے اس بات کو کون بیان کرے گا؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اے جڑا تسی اشتہار دا ٹائٹل دتا جے میں تانوں وہ سمجھا رہا جے کہ اسی نظریہ کی رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے گھر گئے اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ سے نکاح کر کے لے کے آئے۔ حضرت عمر کے گھر گئے، ان کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح کر کے لے کے آئے۔ حضرت ابو سفیان کے گھر گئے اور ان کی بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کر کے واپس آئے۔ بولو نا یار سبحان اللہ، میں کیا کہہ رہا، کمال علی گل ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو نا گرامی قدر حضرات۔ یہ مسائل جس وقت ہم سمجھ جائیں گے نا اس وقت ہمیں حقائق کا پتہ چلے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری آل ہو،
وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، اور نبی پاک کے پیارے پیارے اصحاب ہوں وہ بھی ہمارے سر کے. اب بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ تو یہ جیسی بولی تھی میں نے ویسا جواب دیا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ ویسے حضرت ام حبیبہ کے ساتھ جو نکاح تھا نا وہ جیسے باقاعدہ گھر چل کے کرتے ہیں ویسے نہیں، یہ تو نجاشی بادشاہ نے نکاح کروا کے بھیجا. پتا ہے آپ کو اس واقعے کا؟ بولو تو صحیح نا. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، صرف کوئی کہ نہ کہے کہ کتنے گھر گئے نے سانو بخا، میں کہ اور آتے رہے بھی شوق پورا کر دیں. اس لیے میں پہلے ہی اس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں کہ کسی نو اگر تھوڑا جا کو رافضی کیڑا تانگ کرے تو دوائی پہلو دیتی جاواں. بولو تو صحیح لئی پہ جاتے، سمجھ آ رہی نا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل ہوں یا اصحاب ہوں، ان کی شان و عظمت وراء الورا. یہ اشارہ میں نے دے دیا، یہ نے کوئی علم دی ماڑی جی رتی پڑی انہوں آپ ہی سمجھ لگ میں کی جا کے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ادھر دیکھیے بھائی، سارے مسئلے ہی مکائیے. حضور کی ایک حدیث شریف ہے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر کئی مقامات پر اس کو ذکر فرمایا. آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آ جائے گا. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا کیا ہے. ایک روایت میں اللہ سے میں نے یہ اعزاز مانگا اور میرے رب نے عطا فرما دیا. کیا فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا اے پیارے حبیب جسے آپ رشتہ دیں گے ہم نے انہیں بھی جنتی بنا دیا ہے، اور جن سے آپ رشتہ لیں گے ہم نے انہیں بھی جنتی بنا دیا ہے. میں نے کہا بتاؤ جن جن کو دیا وہ بھی جنتی، جن جن سے لیا وہ بھی جنتی. ہوں سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ سبھی حضرات نو؟ اس حدیث پاک نے سارے مسئلے نہیں حل کر دیے. جن کو رشتہ دیا وہ بھی جنتی، اور جن سے رشتے لیے وہ بھی. او بولو تو صحیح نا. اس حدیث سے گرامی قدر حضرات، یہ تھا وہ معاملہ جس کو لوگ الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ گفتگو کی ابتدا میں ہی آپ کو سلجھانے والا معاملہ بتایا جائے تاکہ عقیدے کی بھی حفاظت ہو جائے اور اصل حقائق بھی ہمارے سامنے آ جائیں. اب آئیے جو مفتی عامر صاحب نے نعرہ لگایا ہے، دوسری آیت میں نے یہی پڑھی تھی. اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں خود ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا ہم نے حبیب کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا. یہ جو لفظ کل ہے نا، کل، اس کو جو نہیں مانتا ہو جاتا ہے گول. جو نہیں فرمائی ہے نا، اس کل میں سبھی آ گئے. جو صحابی ہے وہ اس کل سے نکل نہیں سکتا، اور جو نکالنے کی کوشش کرے وہ گول ہو جاتا ہے. اور اب ایک لو کئی گوڑے گول ہوئے پھر دینے. جب سیدی امیر اہل سنت نے یہ نعرہ لگایا نا تو کئیوں نے کہا ہم یہ ڈنڈی تو نہیں مار رہے. اور میں کہا جا اے مراسیہ، تینوں مسئلے دے نہ سمجھ آ، تینوں قرآن دی آیت تے شک ہے. اللہ نے تو قرآن میں فرمایا سب کے سب جنتی ہیں، اور تو کہنا کہ ڈنڈی تو نہیں لگ رہی. اللہ کو نہیں پتا تھا مسئلہ کیسے بیان کرنا ہے. وہ بولو تو صحیح نا. تو یہ اصل حقائق ہیں. اور وہ جن کے دل میں چور ہے نا، جن کی داڑھی میں تنکا ہے، جو مسلک کے غدار ہیں اور لباس پہنا ہوا ہے اہل سنت والا، پھر اس کی کمینگی رب باہر تو لے آتا ہے. تو وہ کمینگی ان کی ظاہر ہو گئی، اور پھر بعد میں نہیں میرا مطلب یوں نہیں، میرا یوں نہیں. میں کہ جدو علماء تیری لتریشن کرتے ہیں پھر تینوں مطلب چیتے آتے ہیں. جدو سٹیج سے بہنا تینوں اس لیے نہیں پتا ہوں کہ میں نے کیا بیان کرنا اور کیا نہیں کرنا. اہل سنت ہے تو سنی بن کے تقریر کر. یہ کی ہویا محرمہ دے وچ جناب انہاں نال رل جانا ہے، ربیع الاول چ ساڈے نال رل جانا ہے. تو بولو تو صحیح نہ یار. تو خدا کے واسطے یہ دو نمبریاں ڈرامے بازیاں چھوڑو، اور ایسے دو نمبر مولویوں کو نہ سنو نہ بلاؤ. انہوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا مسلک کا، جبکہ ہمارے تمام تر مسائل تو قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہیں. 5 کلو دا سیری ہلاؤندے لے تے پھر تقریراں سن لئیاں تسی منہ ہلاؤ. پتر تیری سبحان اللہ نہیں آتی، جیب چ پائی موبائل پہ کھا کے میں ویکھ لیا بڑا مہنگا تیرے کو، ہوں سبحان اللہ توجہ ہے میرے بھائیوں کی. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل صحابہ کے بارے میں. فرمائیے اچھا اس کل میں صرف صحابہ نہیں ہے، اہل بیت بھی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کل میں وہ بھی ہیں. گرامی قدر حضرات، ہمارا تو یہی نظریہ ہے کہ جس کو حضور کی صحبت میسر آ گئی وہ پکا جنتی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہو اور ساری دنیا کے ولی اکٹھے کر لیے جائیں، فرمایا ان کی قدموں سے اڑنے والی دھول کی برابری بھی نہیں کر سکتے.
सहाबी का इतना बड़ा रुतबा है। क्यों? फरमाया डायरेक्ट वो मुस्तफा जान रहमत के दीदार से मुशर्रफ हुए हैं, या आपकी सोहबत बाबरकत में बैठे हैं। हुजूर को देखना या उनकी खिदमत में बैठना, यह इतना बड़ा एजाज है। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दो, मेरा सहाबी एक मुट्ठी खैरात कर दे, तुम्हारे पहाड़ का सवाब कम है, मेरे सहाबी की एक मुट्ठी का सवाब ज्यादा है। बोलिए जरा प्यार के साथ। तवज्जो है भी सब रात की? ऊंचा बोलिए जरा प्यार के साथ। दो चार बंदे टिल्ले पे बैठे ने यार, बोलो तो सही ना ऊंची। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे पाक का मकाम है। हुजूर ने खुद इरशाद फरमा दिया। लोगों को भी शक हो रहा है, मैं आख्या जे तैनू शक है तो सानू भी तेरी विलादत ते शक है। हजरात उलमा तो समझ रहे कि मैं क्या कह रहा हूं, इनको भी तो समझ आउंदी पई है कि नहीं आउंदी? या चुप हो के ज्यादा चस्का लगी दे, बोले तो करो ना, मुझे भी तो पता चले आप जाग रहे हैं। दोस्ताने गिरामी कदर, हम जितने लोग बैठे हैं ना, वो हस्तियां अगर हम उनसे प्यार कर ले तो हमारी बख्शिश के लिए यही काफी है। आप कहेंगे ये कैसे भाई? और मैंने कहा जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा मिन अहदिम मिन असहाबी यमूतु फिल अर्द। फरमाया मेरे सहाबा में से कोई एक सहाबी अगर किसी जमीन के खित्ते में फौत हो जाए, इंतकाल कर दे, पर्दा कर जाए, शहीद हो जाए, फरमाया वहां वो दफन हो जाए, तो क़यामत के दिन फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मेरे सहाबी को जब उठाएगा तो उस इलाके के तमाम मुसलमानों के लिए वो कायद होगा, जो जो उनसे प्यार करता होगा उनके पीछे जन्नत में चला जाएगा। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है मैं क्या कह रहा हूं। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत याफ्ता लोगों का मकाम है, और इसी वास्ते तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातें वाज़ेह फरमाई। जब आले पाक की बात आई ना तो हुजूर ने फरमाया मन अबगद अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। फरमाया जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखे पक्का मुनाफिक है। जिन्हों आप सनत याफ्ता मुनाफिक कही नहीं, सनत याफ्ता मुनाफिक है जो हुजूर की अहले बैत से बुग़्ज़ रखे। समझ आ रही मेरी बात की गिरामी कदर हज़रात? और बात रह गई असहाबे पाक की, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को भी वाज़ेह फरमा दिया। आका करीम इरशाद फरमाते हैं मसल असहाबी फिन्नास कमसल मिल्ह फित्ताम। फरमा लोगों मेरे सहाबा की मिसाल लोगों में ऐसे है जैसे खाने में नमक होता है। क्या मतलब? फरमा जिस खाने में नमक ना हो उसे कोई पसंद नहीं करता, जिस सीने में मेरे सहाबा की मोहब्बत ना हो रब भी उसे पसंद नहीं फरमाता। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से भी प्यार करो और नबी पाक अलैहिस्सलाम के असहाब से भी प्यार करो। एक रत्ती बराबर भी अगर दिल में भी फर्क आ गया ना मारे जाओगे। कमजोर ना फरमाइए भाई, मारे जाओगे। आलो असहाब की खिदमत और इज्जत और तौकीर ये बड़ी जरूरी है, इसके बगैर हमारे पास है ही क्या? नहीं तो जो फरमा रहे ना आप हज़रात, गिरामी कदर हज़रात, अब आइए थोड़ा सा इस बात को मैं और खोलूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत की शान को भी जब बयान किया ना कमाल कर दिया। इधर देखेंगे मेरी तरफ ताकि मैं बात बताऊं। फरमा इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन। फरमा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अहले बैत की शान कह रहा हूं। देख लो अहले सुन्नत का स्टेज कैसा है, उधर की शान भी है इधर की शान। नफरत अली गल ही कोई नहीं जाना। फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कौन कौन सी? फरमाया इससे पहले लौ इन तमस्सकतुम लन तदिल्लु, अगर तुमने दोनों को थाम लिया तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। हुजूर वो क्या है? फरमा किताबुल्लाह व अहलु बैती इतरती। एक अल्लाह का कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। यहां भी को कह सकता है अहले बैत का जिक्र है, सहाबा का तो जिक्र ही नहीं है। और मैं आख्या तेरा बेड़ा तर्ज है, कदी उलमा नु पढ़ ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दो चीजें वो बयान की है जो क़यामत तक चलेंगी। कुरान भी क़यामत तक, अहले बैत भी क़यामत तक। सहाबी उस वक्त तक थे जब तक हुजूर के चेहरे की ज़ियारत या आपकी सोबत होती थी। जब आपने पर्दा फरमाया सहाबियत का सिलसिला बंद हो गया, तो अल्लाह ताला ने वो दो चीजें दी जो क़यामत तक चलनी थी। बोलो तो सही ना। मैं
میں کہا پترا چلو تو کہنا ہے نا کہ صحابہ دا ذکر نہیں، میں پھر بھی تینوں تیری چوری پھڑ کے بکھاواں گا. پتر میرے ال ویکھو اے تکڑے ہو وہ تکڑے ہو وہ یار ایویں ہاتھ لاما اقبال طرح بیٹھا مر مک گیا ہوں تسی تو بول لو سبحان اللہ. یار اللہ دے بندے اقبال نو پڑھ کے بھی بندے جی پیندے نے، لیکن پڑھن والا بابے خادم ورگا ہوئے تو پھر گل تسی تے جاگو نا جوانو چپ کر کے بیٹھے ہو. سرکار ادھر دیکھیے اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. ادھر دیکھیے کوئی گل سمجھ آؤں بھائی ہے یہ میں چاہتا ہوں آپ جاگ کے بیٹھے نا تو پھر آپ کو بات سناؤں اور سمجھاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں دامن تھام کے رکھو کامیاب ہو جاؤ گے. کیڑیاں کیڑیاں؟ قرآن تے اہل بیت. دو چیزیں میں کہ آ جاؤ میدان لگاؤ ہمارے ساتھ. یہ حضرت عطار کا مرید بیٹھا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ احمد رضا کا ملنگ بیٹھا ہے، آؤ بات کرو. میں نے کہا کچھ لوگ دنیا میں ہیں جن کے پاس قرآن ہے لیکن کبھی بھی حسین کی محفل نہیں ہوتی. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے. قرآن ہے، اہل بیت کی کبھی محفل نہیں کر سکتے. اس نے قرات کی محفل کرے نا تو مصر سے داڑھی منڈے نات کاری بھی بلا لیتے ہیں. اسی مصری سدے نے. میں کہا مصری ہون یا گولڈن ہون، بولو تے صحیح نہ یار، مصری ہون یا گولڈن سانو یہ نال گل نہیں. میں کیا قرآن پڑھاؤنا ہوئے تے باہرلے ملک کو ساتھ لینا ہے، ذکر حسین کرنا ہوئے تے اپنے گھر بیٹھ کے کیوں نہیں ہوندا؟ تو اڈے ایڈے بھی سونے ہاتھ کو نہیں جڑا کوٹ کے بیٹھے ہو، چاک کے بولو ذرا. سمجھ آ رہی ہے؟ ذکر اہل بیت کی محفل ہی نہیں ہوتی. تو میں کہا پتر تسی بھی گئے قرآن تے ہے اہل بیت تے کوئی نہیں. حضور نے تو دی سی دو چیزیں ہیں اور دوسری قوم آ گئی ساری آتی اہل بیت کرتے رہے. صحابہ کرام کو بھی معاذ اللہ کئی بدماش گالیاں دیتے رہے. میں کیا دسو اہل بیت دا ذکر ہے، کوئی تواڈے وچ حافظ تے قاری بھی ہے؟ اگر نہیں تو میں کیا تواڈے کول اہل بیت ہے قرآن نہیں. ایک دے کول قرآن ہے اہل بیت نہیں، دوسرے دے کول اہل بیت ہے قرآن نہیں. او سنی صدقے جاواں تیرے تے، تیرے ایک ہاتھ دے وچ دامن قرآن ہے، دوسرے دے وچ دامن اہل بیت ہے. اجے بھی کو آ کے سانو سمجھ نہیں آئی. میں آ گیا تیرا ویسے ہی بڑا آپریشن ہونے والا ہے. بولو نا یار، یہ اجے تینوں سمجھ نہیں نہ آئی پھر آہو او بولو چو پچھاؤ جیب چپاؤ. سرکار واہ ساڈی کال رلی کھلوتی کتے ہور تے تو ایتھے ہی لڑائی جانا ہے. گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ تو دوستان گرامی یہ ہے اصل حقائق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں عطا کی جے دے کول ہونیاں نے نا دونے وہ کامیاب ہے. تو بخاؤ دونے ایک ایک شے لے کے دوڑے پھردے نے. میں کہ پیڑے چاہ یہ سعادت ہے ہی سنیوں کے پاس. وہ کہتے ہیں سانو نہیں پتہ لگتا. میں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تھوڑا جی جاگ کے بیٹھ گھر چل کے تو سو جویں تے گل کر. تینوں اتاری دیاں گلاں سون نہیں دین گیاں. یار گل تو ٹھیک ہے بھی ساڈے کول دیکھ شاید ہوئی تے ہے ہی نہیں. حضور نے دتیاں نے دو شیاں قرآن اور اہل بیت. دو چیزاں وکھا تے آ جے نہیں ہے تو میں کہ تم ہی فارغ تے تم ہی فارغ کامیاب تے سنی ہو گیا. آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے انے نو کی جیسے وہ کی دیکھے. ویسے لفظ دیدہ کور کے ہیں، دیدہ کور کو. دوستو آنکھیں کھولو خدا کے بندو. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اپنی آل کی اصحاب کی باری آئی تو نبی پاک علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا؟ ادھر میری طرف دیکھ. آپ نے فرمایا لا تمس النار مسلمہ، فرمایا اس مسلمان کو آگ چھو ہی نہیں سکتی ہے. حضور کس کو؟ فرمایا من رآنی اور رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا میرا ہو گیا، یعنی میرا صحابی بن گیا. فرمایا اسے بھی آگ نہیں چھو سکتی، اور جس نے میرے صحابی کی زیارت کر کے کلمہ پڑھ لیا اسے بھی آگ نہیں چھو سکتی. یہ ہے صحابی کا مقام. ہائے 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 ہائے. بلکہ ایک حدیث شریف میں یہ لفظ بھی ہے طوبی لمن رآنی، مبارک ہو اس بندے کو جس نے مجھے دیکھا ہے، اور رآ من رآنی، اور اسے بھی مبارک ہو جس نے میرے دیکھنے والے صحابہ کو دیکھا ہے. کیوں؟ فرمایا لم تمسہ النار، اس کو آگ نہیں چھو سکتی. میں کہ جڑا حضور نو دیکھ لوے صحابی وہ آگ دے تے نیڑے ہی نہیں جا سکتا.
یہ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی شان کو بیان کیا. سمجھ آ رہی نا؟ آگے ان کے قریب نہیں. اور لوگوں کی کوشش ہے کہ انہوں نے فلاں کیا, انہوں نے فلاں کیا, یہ جنت میں نہیں جائیں گے. میں کہا پتر تیرے ڈیرے کتے ہور ہونے نے, سائیاں ایڑا نو ہی جنت عطا. یہ یاد رکھ لینا میری بات. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پاک کا مقام ہے. اور جب بھائی آل پاک کی باری, جو فرما رہے ہیں آپ سبھی حضرات, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسئلہ کھول دیا اپنی امت کے سامنے. آپ نے فرمایا, اور اس بات کو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں, آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے, لوگ طواف کر رہے تھے, بڑھاپے کی عمر میں تھے. آپ نے خانہ کعبے کا دروازہ پکڑا, آپ نے بلند آواز سے کہا, من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابو ذر. فرمایا جس نے مجھے پہچان لیا سو پہچان لیا. بند کرو جنہاں دی یہ گلاں ہوندیاں پیاں نے نا, کوئی عام ہستیاں نہیں ہے گیاں. آپ نے فرمایا جس نے مجھے پہچان لیا سو پہچان لیا, اور جس نے نہیں پہچانا غور سے سنیں, میں ابو ذر حضور کا صحابی ہوں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کہا حضور آپ نے سارے کو بندوں کو متوجہ کیا, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں حضور کی حدیث سنانا چاہتا ہوں. کیا حدیث؟ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے حضور سے سنا ہے. کیا؟ آپ فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها فقد غرق. فرمایا حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, جو بیچ میں بیٹھ گیا نجات پا گیا, اور جو پیچھے ہو گیا غرق ہو گیا. سمجھ آئیے نا؟ غرق ہو گیا, ڈوب کے مر گیا. جڑا نہیں کرتا ڈوب کے ہی مر جائے. چنگی سمجھ آ رہی ہے جناب؟ گرامی قدر حضرات, جب اصحاب کی باری آئی تو پھر بھی محبوب کریم علیہ السلام نے کمال کر دیا, اور جب آل کی باری آئی تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے پھر بھی ساری باتیں کھول دی. اور حضرت ابو ذر کے شان سے بیان کر رہے ہیں, آپ فرما رہے ہیں میں نے حضور سے سنا اور تمہیں بتا رہا ہوں. یہاں کہتے جی ان کی آپس میں لڑائی بہت تھی, وہ تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے. میں کہے تواڈے ورگے تو نہیں سننا, وہ ہیں جن کے کردار کی قسمیں میرا رب ارشاد فرماتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کوئی عام نہیں تھے. سنیے, یہ وہ ہیں جو جس گھوڑے پر بیٹھ جائیں تو رب اس کی قسم بھی اٹھاتا. اب آپ کہہ رہے ہیں ایک کتھے لکھیا ہے جڑے گھوڑے تے بیٹھ تو رب قسمہ چکے وقاؤ. میں کہا پتر قرآن دے وچ ہی سورۃ العادیات والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں پوری سورت نازل ہوئی. فرمایا جن گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں ان کی, بلکہ یہاں تک آپ حیران ہو جائیں گے, فرمایا کہ گھوڑے کی قسم نہیں, گھوڑے کے قدم کی بھی نہیں, قدم سے اڑنے والی دھوڑ کی بھی نہیں. فرمایا کہ ان کی قسم. کیوں بھائی؟ گھوڑے کے دھول کی, یہ قدم سے اڑنے والی دھول کی قسم, نکلنے والی چنگاری کی قسم. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس گھوڑے پر محبوب تیرا صحابی بیٹھا ہوا. حضور اکرم علیہ السلام جس گھوڑے پر آپ اپنے صحابی کو بٹھا دیں, رب تو اس کا چلنا دوڑنا, اس کے قدموں سے اڑنے والی دھول اور نکلنے والی چنگاریاں, اس کو بھی رب قرآن میں بیان فرماتا. لوگ بات صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں, اور جب کرنی ہے تو اچھی کرو نا. آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی. فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. لا تتخذوہم بعدی غردن. فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے پیچھے نہ پڑ جانا. جی میں گلی بندہ جاوے کئی کتے پیچھے ہی لگ جاندے ہیں. اچھا وڈ کوئی نہیں سکدے, دوڑ دے 2 کلومیٹر تک ہے گے. بولو تو صحیح نا, دوڑ دے. اسی روز راتی جائی دا, ساڈے مگر اننے کتے لگدے نے نا. میرا خیال تھا کہ چلیے یار. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس بات کو سمجھو میرے بھائی. اس واسطے یہ بھونکتے ہیں, پیچھے بھاگتے ہیں, کاٹ نہیں سکتے. سمجھ آئی نا؟ ہمت بھی نہیں ہے تو ویسے پلیت پاک نو کی میں پائے جائے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو حضور نے فرمایا لا تتخذوہم, فرمایا نہ دے پیچھے نہ پڑ جانا. بعدی غردن, میرے تو بعد میں یہ پیچھے لگ جاندے ہو. نہ کو گل نہ کو بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی نا، یہ ایویں کوئی نہیں کر سکتا، وہ دل وچ میری محبت ہوئے گی تو میرے صحابہ نال کرے گا۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جڑے میرے صحابہ نال بغض رکھے ایویں نہیں، وہ دل وچ میرا بغض ہوندا ہے تے تاں میرے صحابہ نال بغض۔ اب یہ تو معیار بنا دیا نا، بغض صحابہ وہ بغض نبی ہوتا ہے اور حب صحابہ حب نبی ہوتا ہے۔ جو نہیں فرما رہے آپ، نبی پاک علیہ السلام نے کھول دیا۔ او بھائی آج رات بستر پر سونے سے پہلے نا اپنے ذرا دل کی خبر لینا، کہیں کسی کے بارے میں نفرت تو نہیں ہے؟ اگر کسی صحابی یا اہل بیت کے بارے میں نفرت ہے تو پھر تینوں انسان کہلوان دا حق کی کوئی نہیں، سمجھ آئی نا؟ تو پھر رات ہی میں ڈوب ڈب کے مر جائیں، ایویں سویرے اٹھ کے روٹیاں پاڑنیاں نہیں تے حرام ہی کھانا ہی کوئی سب اتنی سخت گل۔ تے میں کہ جڑا پاکاں دا نہ ہو سکیا او ذلیل نے حرام نہیں کھانا تے کی کھانا؟ بولو تو صحیح نا، اس واسطے پاکاں دا بن پہلے، نبی پاک کی آل کی شان بھی سمجھ، نبی پاک کے اصحاب کی شان بھی سمجھ۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اور جب بات آ جائے حضور کی آل کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ آپ نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا خبردار سن لو، جو میری آل کی محبت میں فوت ہو گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے۔ صرف یا نہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت پر فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ توبہ پہ موت عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فیفتح له بابان فی القبر من الجنہ، فرمایا جب قبر میں جائے گا اہل بیت کا عاشق تو قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات اہل سنت والجماعہ، فرمایا اہل بیت سے پیار کرنے والا جب مرے گا تو اللہ تعالیٰ اہل سنت پہ موت عطا فرمائے گا۔ سانو کہندے نے سنی ہونا کتھے لکھیا؟ میں کہا ایتھے لکھیا، تینوں میں حدیث سنا چکی ہوں، جاؤ چل کے اس حدیث کو، تشیع حضرات نے بھی اپنی کتاب الاستبصار کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے۔ ہوں چوپ ہی ہو گیا، چوپ شاہ بولیا کرو، آپ چوپ شاہ دے منن والے نہیں، اسی ہونا شاہ دے منن والے جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہے جائے، تھوڑے تکڑے ہو کے بولیا کرو۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ہے اہل بیت کی محبت، جس کے دل میں آ جائے اللہ یہ رتبہ دیتا ہے۔ اور ادھر آ جاؤ ذرا صحابہ کی محبت کی بات بھی کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بھی کھول کر واضح کر دیا کہ جو میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ محبت کرے گا، ان کے ساتھ رشتہ عقیدت رکھے گا، ان کی عزت و توقیر کرے گا، پھر وہ حضور نے مثال ہی ایسی دی، محبت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کسی ایک کے پیچھے چلو گے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اہل بیت سے محبت کرو تب بھی کامیابی، صحابہ سے محبت کرو تب بھی۔ مسئلہ تو کھول کے آ نہیں گیا سامنے۔ اور یہاں پر صحابہ کو ستارے فرمایا، کیا فرمایا؟ ستارے کیوں کہا؟ فرمایا ستارے ہوندے نے اچے تے صحابہ کرام بھی سارے اچے۔ نمبر 2 فرمایا ستارے ہوتے ہیں روشن، حضور کے سارے صحابہ بھی روشن۔ دوسری بات فرمایا سب ستاروں کی روشنی برابر نہیں ہوتی، کسی کی زیادہ کسی کی تھوڑی۔ اسی طرح فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کا رتبہ زیادہ کسی کا تھوڑا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اور تیسری بات فرمایا جب تک ستارے آسمانوں پہ سلامت رہیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ سمجھ آ رہی؟ جب یہ جھڑ جائیں گے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب یہ جھڑ جائیں گے تو قیامت آئے گی۔ فرمایا جس کے دل میں میرے صحابہ رہیں گے وہ بھی بچا رہے گا، اور جب اس کے دل سے صحابہ نکل گئے تو وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ بولو نا، یہ حضور کے صحابہ کی شان ہے بھائی۔ آل کی شان آئے تو تب بھی کمال ہے، اصحاب کی شان آئے تو تب بھی۔ وقت بتاؤ بیٹے مجھے، 15 منٹ ابھی پورے آپ کے باقی، اور میں چاہتا ہوں اس کے اندر بھی آپ کو اور حدیث سنا کے جاؤں۔ یہ جاگتے بیٹھے ہو تو سنا میں کئی چوپ شافر بن کے جاؤں، اور جاگیا کرو میری ستی پئی قوم۔ آپ نے دیکھا ہے کئی بندے وہ 6ویں پوڑے تے بیٹھ کے جھوٹ بولنا تھلڑے بابا واہ بابا واہ واہ میں مر نہیں آئے ہوندے نے، جھوٹی گل تے جڑا بولنا دی شکل تو ہی لگدا بھی یہ پتہ نہیں کیڑا کنڈکٹر گڈی تو لد کے آ گیا ہے تے دبی کھلوتا ہے۔
تہاڈی ہر شے سچی، تسی پھر چپ بیٹھے، تکڑے ہو کے بیٹھے کرو۔ آ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیاری پیاری آل کی بات کریں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اراد الحکمہ فلیحب اہل بیتی، فرمایا جیدہ دل کرے نا کہ اللہ میں نے حکمت و دانائی عطا کرے، فرمایا پھر میری آل دے نال پیار کر، جو آل سے محبت کرتا اس کو حکمت و دانائی عطا کی جاتی ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان ینجو عذاب القبر فلیحب اہل بیتی، جس بندے کا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے، فرمایا اسے چاہیے کہ میری اہل بیت سے پیار کرے۔ اہل بیت کا کیسا رتبہ ہے؟ اگر حکمت چاہتے ہو، دانائی چاہتے ہو تو اہل بیت سے پیار، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اہل بیت سے پیار۔ سمجھ آئی؟ آپ آ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات بھی سن لیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں قیامت والے دن ہر بندہ بخشش کی امید رکھ سکتا ہے، پر فرمایا میرے صحابہ کا دشمن امید نہ رکھے۔ کیوں؟ فرمایا قیامت والے دن صحابہ کے دشمنوں کو اچک لیا جائے گا۔ اچکنے کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ بندہ کھلوتا ہوں یکدم کرنٹ لگتا تو مر جاتا ہے، اور کھلوتا ہوں مر بھی گیا، بجلی ڈگی تو یکدم مر گیا، یکدم غائب۔ کہندے یار فلانا بندہ چکیا کہ لبدا ہی نہیں کتھے، میں کہا ایتھوں والے چک لین تے نہیں لبدا تے جنہاں نوں اوتھے چک لیا۔ بولو تے صحیح نا، سمجھ آ رہی ہے؟ لبنا اونا بھی نہیں، اس واسطے فرمایا ان کو اچک لیا جائے گا۔ صحابہ دیو دشمنوں جنت اپنے ذہن چو کڑ دیو، لتر بولے واسطے تیار رہو۔ صحابہ کی دشمنی، اہل بیت کی دشمنی، یہ دل میں رکھنے والا بندہ کبھی جنت کی خواہش نہ کرے، لترا بھی کر سکتا ہے۔ اس واسطے ہم مسلمان، نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے صحابہ اور اہل بیت دیے تھے کہ ہم ان کی نفرتیں بیان کریں، بولو، اس لیے دیے تھے کہ ان کی لڑائیاں بیان کریں۔ وہ اتنی پاک ہستیاں ہیں جن کے کردار کو رب نے بیان کیا ہے، آج لوگ ان کے کردار کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، وہ جن کا پیدا ہونا داغدار ہے۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کی آل و اصحاب کا جب معاملہ ہو بالکل سنجیدہ ہو جاؤ، قرآن و حدیث پڑھو، صحیح العقائد علماء کی تعلیمات کے مطابق چلو، بس ختم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آ جاؤ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں تھا۔ اب آ جائیے حضور کی آل کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے مسئلے کھول کے بتائے۔ حضور نے فرمایا ادھر دیکھو، آپ نے فرمایا من لم یعرف عطرتی، جو میری اہل بیت سے محبت نہ کرے، حق نہ سمجھے، پہچان نہ سکے میری آل کو، حقارت کی نگاہ سے دیکھے، بے عزتی ذلیل کرے، اس کی شرح میں سب کچھ ہے۔ فرمایا جو میری اہل بیت کو نہ پہچانے، اما منافقن، یا تو بندہ منافق ہے، او لزنیتن، یا زنا کی پیداوار ہے، اپنے پیو دا ہی نہیں۔ قاری صاحب ہاتھ ہولا رکھیا کرو، میں کہا جی میں حضور نے رکھیا ہوں جی رکھ لما۔ قوم سو گئی، ہن قوم سو گئی، بول دے نہیں پے منڈے، اوے منہ نو تالے نہ لا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو سمجھو۔ فرمایا جو نبی پاک کی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، پہچانتا نہیں، عزت نہیں کرتا، تو فرمایا تین باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا وہ منافق ہے، یا وہ زنا کی پیداوار ہے، اور تیسری بات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی او امہ حملتہ بغیر طہر، فرمایا یا پھر اس کی ماں ناپاکی کے دنوں میں تھی اور حاملہ ہو گئی۔ اہل بیت کا دشمن تین حالوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ کیوں اہل بیت دی دشمنی کر کے اپنے ماں پہ انہوں بھی پڑھائی جاندے؟ سلام پڑھ لئیے، کہیں ٹینشن لگے وہ کیڑی حدیث سنائیے، میں کہ میں آخری سامت ہے ذمہ دار، یہ تو کان تے ہاتھ رکھ کے سور والی گل تو مینوں آوندی کوئی نہیں، میرے کولو مال ہی آ ہے، الحمدللہ یہی تے اعزاز ہے، ساڈی تقریر سن کے چنگے چنگے صاحب بند کر جاندے نے، اے کی ہو گیا؟ میں کہ کھڑیاں گلاں نے، کوئی ایک بھی قصہ کہانی سنائیے تے ساڈے نال گل کرو، تے جے حضور دیاں حدیثاں سنائیاں نے، اے قوم دا حال ہوندا ہے حدیثاں سن کے تے تانوں آ چک کے سبحان اللہ کہنی چاہیے یار۔ حضور دی حدیثاں تے قوم نوں زندہ ہونا چاہیے، یہ اہل بیت کی شان ہے، اور جب آئی اصحاب کی شان، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر فرمایا
فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، القی فی قلبہ حب اصحابی، اللہ اس کے دل میں میرے صحابہ کا پیار داخل فرما دیتا ہے۔ تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں میرے صحابہ کا پیار داخل کر دیتا ہے۔ اب جس کے دل میں پیار نہیں وہ سوچے کہ اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہی نہیں، اور اگر بھلائی کا ارادہ ہے تو پھر سمجھ لے کہ تیرے دل میں حضور کے صحابہ کا پیار ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے میرے پیارے بھائیوں کو؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اب آئیے تھوڑا سا اور آگے چلیں، وقت بھی قریب آ رہا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ 2-4 احادیث اور آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی پیاری پیاری آل کے بارے میں فرمایا۔ ایک شخص نے پوچھا ایو اہل بیتک احب الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ بتائیں آپ کی اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ حضور سے پوچھا گیا، حضور نے جو جواب دیا میں وہی جواب دوں گا اور پھر آپ کا جواب سنیں گے۔ فرمایا الحسن والحسین، فرمایا حسن و حسین مجھے بہت پیارے ہیں، ساری اہل بیت ہی پیاری ہے پر حسن و حسین بہت ہی پیارے ہیں۔ اور جب آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی باری، نہیں توجہ فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کرام کو مختلف علاقوں کی جانب بھیجا کہ جاؤ تبلیغ کر کے آؤ، پیغام پہنچاؤ، اللہ کا پیغام لے کے جاؤ۔ حضرت ابو بکر کو بھی نہیں بھیجا، حضرت عمر کو بھی نہیں بھیجا رضی اللہ عنہ، دونوں کو نہیں بھیجا۔ تو ایک صحابی کہنے لگا حضور صاحب کو بھیجا، ان کو بھیج دیں۔ فرمایا باقی سارے چلے جان، اے میں محبت دا ترجمہ کردا پیا ہے تے گزارا ہو جاندا ہے، اے چلے جان تے گزارا نہیں ہوندا، یہ پنجابی دا ترجمہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ اللہ نے قانون ہی ایسا میرے لیے بنا دیا ہے کہ ان کا میری محفل میں ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ادھر سے 2 پیارے ہیں تو ادھر سے بھی 2 بڑے پیارے ہیں، اور شان دونوں کی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی آل کے بارے میں فرمایا، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ پھر اپنی آل کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا جو بندہ میری اہل بیت کی خدمت کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کی بات مانے یا ان کی سفارش کرے، فرمایا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے پاس ضرور جائے گی، کبھی میری شفاعت سے دور نہیں جا سکتا، وہ میری شفاعت اسے ضرور پہنچے گی۔ جو میری اہل بیت کی عزت توقیر خدمت کرے، ان کی سفارش کرے، قیامت والے دن میں مصطفیٰ ان کی سفارش کروں۔ اور جب یہ تھک بیٹھے ہو تو بس کر چھڑیے، آپ پتہ ٹور دیا رہنا ہے، جڑے 5-7 چپ بیٹھے ہو تہاڈی وجہ تو میں گھنٹے تو بعد مکانا، نہیں تو میں تو 1.5 گھنٹے تو بعد ختم ہی نہیں کرتا، لیکن آئی تہاڈی وجہ تو میں 1 گھنٹے تو بعد ختم کر دینا۔ نہ بھائی نہ، چپ والی گل نہ، چپ بیٹھے نے سجے کبے ویکھ لو، چپ بیٹھے نے، اے اپنے کول ہوندی نہیں تقریر۔ پھر ستا پہ مر شان حضرت میرے معاویہ حدیث پاک سے بیان کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابی ہیں تو سب صحابہ کی اکٹھی بیان ہو رہی ہے، یہ تو نمی فیس دے کے علیحدہ موضوع رکھو تو پھر تانوں شان امیر معاویہ سناواں۔ بڑے سیانے جیلے ویکھیا بھی 59 منٹ ہو گئے نا تو ہن پرچی آ گئی، کڈے سیانے بندے نے مفتی صاحب تیرے علاقے کیا کہنے جناب۔ باقی رہ گئی بات حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، یاد رکھ لیں نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ وہ حضور کی زوجہ ہیں، حضور کے کاتب وحی ہیں، ہاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی، حضور اکرم علیہ السلام نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ مشکاہ شریف اٹھا لیں، اس کے اندر یہاں تک لکھا ہے، فرمایا اے معاویہ قلم ایسے پکڑ، الف ایسے لکھ، با ایسے لکھ، میم ایسے لکھ، میرے نبی نے خود سکھایا ہے۔ اور حضور اکرم علیہ السلام کی یہ دعا سیاستہ بالخصوص ترمذی اور دیگر سب کتب میں تقریباً موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام آپ دعا فرماتے ہیں،
ایسے ہاتھ اٹھا کے سمجھ آئی نا, یا اللہ معاویہ کو ہدایت عطا فرما, معاویہ کو ملکوں کی حکومت عطا فرما. نہیں توجہ فرما رہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب ومکن لہ فی البلاد. معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما, حکومت عطا فرما, حساب و کتاب کا علم عطا فرما. میں کہ جینا دی حکومت واسطے نبی دعا کرے, اسے حکومت تو پھر ملنی تھی نا جی. اللہم مہدے کے لفظ بھی ہیں, یا اللہ ہدایت عطا فرما. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل فضائل موجود ہیں. اے جنہاں درد ہوندی ہے نا وہ اپنا شجرہ لبن. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, کہیں نہ کہیں فالٹ ہوگا. ہاں کتنا کتوں جناب علی نکل آؤ گے, چھمو مچھو جیمبو فلانو ٹمکانو یہ نکل آؤ گے. نہ میرا بچہ ٹائم ہو آئے بالکل کر دیا جناب, میں کرتا ہوں جی انشاءاللہ, لیکن نیکسٹ کوئی نہیں کریں گے جناب انشاءاللہ. چلو اب میں اس موضوع کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں تو بعض لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پتر تسی اور دعایا کرو تاکہ مسئلہ اور بڑھے. آپ توجہ نہیں فرما رہے. دراصل یہ 11ویں شریف کیا ہے, یہ ایصال ثواب ہے. سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کے اندر 11 تاریخ اس لیے خاص ہے, یہ ہمارے جب سے غوث پاک نے پردہ فرمایا نا وہ ربیع الثانی, ربیع الاول کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے ربیع الثانی, اس کی دن 10واں رات 11ویں تھی جب آپ نے پردہ فرمایا. اور آپ کی زندگی کے اندر بھی یہ 11 تاریخ بڑی اہمیت کی حامل تھی. بعض محققین نے لکھا ہے کہ آپ اسی تاریخ کو تمام لوگوں کو کہتے تھے میرے پاس آؤ, آپ ان کو درس تبلیغ بعد نصیحت فرماتے تھے. یہی تاریخ تھی جس دن آپ نے پردہ فرمایا. مطلب یہ 11ویں آپ نے پہلے بھی جاری رکھی, پھر پردہ اسی دن فرمایا. بزرگاں آخیا بھی یہ مطلب ہے یاری نال اس تاریخ نال غوث پاک نو پیار سی, تامی تے پہلوں جاری رکھی تے موت بھی اسے دن نہیں آئی. تو پھر بزرگاں آخیا جی انہوں نے دن جاری رکھیا تو اسی بھی جاری رکھنا. اصل میں ہوتا کیا ہے, قرآن مجید پڑھ کر ہم ان کی بارگاہ میں ثواب بھیجتے ہیں, بس اینی گل ہے. لوگوں نے آخیا ہو کہ قرآن چو بخا, تو میں کیا 460 سال بعد آپ پیدا ہوئے نے, میں 460 سال بعد والی گل قرآن چ کیویں پاواں. توجہ نہیں فرمائی بیوقوف جانتے نا ہن دا 460 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے ہیں. بولو تو صحیح نا, تو اسی وچ کیویں پائیے. ہاں ایصال ثواب کرنا دعا کرنا منع ہے, کہ اے تے نہیں منع, تو میں کہ مر کر کیوں نہیں اسی کھیر نہیں کھاندے. کمال ہے گل, تینوں کسی نے رکا لکھیا منت کیتی نہ کھا نہیں. توجہ فرم نہیں, ایک باری میں مینوں فیصلہ بعد ایک باری بڑا 1.5 شاہ ٹکریا, میں کھادی سی تے میں الٹی کرتی سی. میں کہ میں بھی سیاںے کو سنیا کتیاں نو کھیرا نہیں پچدیاں ہوندیاں جناب. او توجہ ہے, میں کہ اسی سنیا ہے سیاںیاں دے کولوں, اصل مسئلے آ ہوندے نے. او کہ نہیں آپ نے سخت بات کر دی. میں کہ تو جو پہلو بڑیاں نرم کردا سی, تینوں کہنے آ کے میرے متھے لا کے, تینوں نہیں پتہ امام محمد رضا دا غلام ہے. ایتھے ہونے تے سیدھا ہو گیا, جڑا نہیں کرنا مار نہ کر, ساڈے سامنے آ کے بک بک کرنا کیوں حاضر نہ ویری گڈ ہیں بولیا ہی لیٹ ہی پر آہو ساڈے سرے تے نہ لگ گئے, جے لگے گا تے اسی تے گھر چھوڑ کے آواں گے. تو یہ بیسک کیا ہے, ایصال ثواب ہے. کرو گے اینی گل. بس اوقات ہوتا نہیں جی بکرا لے لیتے, اس کے اوپر غوث پاک کا نام آ گیا, یہ تو حرام ہو گیا. تو میں کہا ٹکا بوئے تے بنیا کیدا ہے, ساڈا. میں کہ ساڈے دا کی مطلب ہے, اگے قربانی کرنی ہے 7 حصے نے. میں کہا بکرے تے غوث پاک دا نام آ جائے تے حرام ہے, تہاڈا 7 بندیاں دا نام آ گیا ہے تے کٹا ہجے بھی حلال ہے. میں کہ تسی تے غوث پاک دے غلاماں دی جُتیاں ورگے بھی نہیں, تے یہ تہاڈے ورگے منحوساں دا نام آ جائے تے کٹا بچہ حلال رہندا ہے, تے جے غوث پاک ورگے پاک دا نام آ جائے تے پھر بھی حلال ہی رہندا ہے. اصل مسئلہ پتہ کہاں خراب ہوتا ہے, جب جانور کو ذبح کرنا ہو نا اس وقت اگر اللہ کے نام کے علاوہ چھری پھیری جائے نا تو جانور حرام ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے, اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے ہی کہنا پینا, اس تو علاوہ کچھ بھی آکھیا تے خراب. کسی نبی دا نام لیتا, فرشتے دا لیتا, ولی دا لیتا, جانور حرام.
صرف اللہ کا نام بس سنیا دا مسئلہ ہے اسی پھر جرت نہ بیان کری اگر ذبح اللہ کے نام پہ ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ثواب میں نے پہنچانا ہے کہندا بکرا ساڈا ہے اسی کیڑا اپنے نام تے ذبح کرنا میں کہ کدے نام تے ذبح کرنا کہندا جی اللہ دے نام تے میں آخیا ساری زندگی بکرا بچہ تہاڈا کوائے ذبح کر دیاں اللہ دا نام لے لو جائز ہے تے جے غوث پاک دا کوائے تے ذبح کر دیاں اللہ دا نام لیا جاوے تے پھر بھی حلال ہی ہوندا جے یہی مسئلہ ہے اس لیے اس مسئلے کو یاد رکھیں اور غوث پاک کی ایصال ثواب ضرور کیا کریں اللہ تعالیٰ آج کی محفل کو قبول فرمائے مدنی چینل دیکھتے ہوں جڑے نہیں بولے تسی پیچھے دیکھیا کرو مدنی چینل ٹھیک ہے دعوت اسلامی تہاڈی اپنی تنظیم و تحریک ہے کیونکہ میں جڑے بابے دا لنگر کھاتا جی میں نہ بولاں تو مینوں سواد نہیں آوندا سمجھ آئی نا میں انہی کا مرید ہوں اور انہی کے دسترخوان کے ٹکڑوں کا یہ فیض اور اثر ہے ٹھیک ہے آپ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے اس کا ساتھ دیں بڑے فتنوں کا دور ہے بڑا دین کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن بڑے اچھے طریقے کے ساتھ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے تو کیا میں امید کروں کہ آپ بھی ساتھ دیں تاکہ کام اور بڑھے اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر و آمین وآخر دعوانا الحمدللہ